اس صورت کا نام سورہ احقاف اس لیے پڑا، قوم عاد ملک یمن میں ایک وادی تھی احقاف، اس میں آباد تھی۔ چونکہ اس صورت میں قوم عاد کے اوپر جو عذاب آیا اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، ان کا پڑاؤ، ان کا مسکن، ان کی رہائشیں احقاف میں تھیں، اس لیے سورت کا نام احقاف رکھا گیا۔ اور وہاں بڑے بڑے لمبے ٹیلے ہی ٹیلے ریت کے موجود تھے، اس لیے احقاف اس جگہ کا نام پڑا۔ جیسے ابتدا میں نے عرض کیا تھا، حوامیم سبعہ، 7 ایسی صورتیں جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے، یہ ان میں سے آخری صورت ہے۔ ان کا آغاز ہم نے کیا تھا سورہ مؤمن سے، 24ویں پارے میں۔ سورہ مؤمن ان صورتوں میں، ان 7 صورتوں میں پہلی صورت ہے جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے۔ اور ان 7 صورتوں میں سب سے پہلے قرآن پاک کی حقانیت، اس سے آغاز 7 صورتوں کا کیا گیا۔ حامیم کے بعد قرآن پاک کی حقانیت کو بیان کیا گیا۔ چونکہ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور جو صورتیں بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں ان میں بنیادی طور پر 4 چیزوں کو تفصیلاً بیان کیا گیا: توحید، رسالت، قیامت اور حقانیت قرآن۔ یہ 4 بنیادی اصول ہیں جو مکی صورتوں میں بار بار بیان کیے گئے، لیکن مختلف انداز میں بیان کیے گئے۔ چونکہ جو بات زیادہ اہم ہو اسے بار بار دہرایا جاتا ہے اور کئی انداز میں سمجھایا جاتا ہے، تو یہ 4 عقائد بھی ایسے ہی ہیں۔ حامیم، جیسے پہلے بھی عرض کیا جا چکا، یہ حروف مقطعات میں سے ہے جن کی یقینی مراد اللہ ہی جانتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ راز ہے۔ اس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کا نظریہ اور رائے میں آپ کے سامنے پہلے عرض کر چکا ہوں، اور زیادہ احتیاط پر مبنی علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ ان کے بارے میں احتیاط والا قول یہی ہے کہ کہا جائے اللہ ہی ان کی مراد کو بہتر جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، قرآن پاک سے آغاز ہوا کہ اس قرآن پاک کا اتارا جانا اس اللہ کی طرف سے ہے، العزیز جس کا اقتدار کامل ہے، الحکیم جو بڑا صاحب حکمت ہے۔ یعنی پہلی بات تو یہ بیان کی کہ قرآن پاک دنیا میں کسی کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے اتاری جانے والی کتاب ہے۔ یہاں لفظ تنزیل آیا قرآن پاک کے بارے میں، کہیں قرآن میں انزال کا ذکر ہے، انزل، اور کہیں تنزیل کا ذکر ہے۔ ان دونوں لفظوں کا مطلب علماء نے بیان فرمایا کہ تنزیل کہتے ہیں کسی چیز کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، اور انزال کہتے ہیں یک بار بھی ایک ہی مرتبہ اتار دینا۔ تو قرآن پاک انزال بھی ہے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی مرتبہ اسے اتار دیا گیا، اس اعتبار سے قرآن کی صفت انزال ہے۔ اور تنزیل پھر آسمان دنیا سے بقدر ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال کے عرصہ میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا، اس اعتبار سے اس کو تنزیل کہنا بھی درست ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، اس چھوٹی سی آیت میں 3 چیزوں کو ثابت کیا گیا ہے اور 3 نظریات کو رد کیا گیا ہے۔
سب سے پہلا نظریہ کہ دنیا میں جتنی بھی چیزوں کا وجود ہے وہ سب کی سب خود بخود نہیں ہوئی، بلکہ ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ان کو وجود دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ لہذا یہ جو نیچری اور دہری لوگ ہیں ان کا رد ہے، جو کہتے ہیں جی خود بخود ہی بنا ہے، خود بخود ہی چل رہا ہے۔ تو کائنات میں جس چیز کا بھی وجود ہے وہ اللہ نے پیدا کی ہے، اس کا خود بخود اسے وجود نہیں ملا، چاہے وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو یا ان کے درمیان میں ہو۔ نمبر 2، الا بالحق۔ ایک نظریہ یہ تھا کہ یہ بس بنا ہوا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، بس یوں ہی لوگ آ رہے جا رہے، کوئی دنیا میں آنے کا مقصد نہیں۔ تو اس نظریے کو بھی رد فرمایا کہ اللہ نے برحق مقصد کے لیے کائنات کو پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ لوگ آسمان کو دیکھ کے اپنے رب کو پہچانیں، آسمان پہ چمکنے والے ستاروں سیاروں کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچانیں، زمین پہ نظر جائے اس کے ذریعے رب تک پہنچے۔ اصل مقصود ہے رب کو پہچاننا۔ تیسری چیز وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، ان چیزوں کا پیدا کرنا بھی ایک متعین مدت کے لیے، یعنی یہ نہیں کہ اب دنیا کے لیے بقا ہے، آسمان ہمیشہ باقی رہیں گے یا زمین ہمیشہ باقی رہے گی، ایک وقت ہے اس میں آ کے یہ فنا ہو جائیں گے۔ کل من علیہا فان، بس ایک ہی ذات کے لیے بقا ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ، جو لوگ کافر ہیں جس چیز سے وہ منہ موڑ رہے ہیں انہیں اس کے بارے میں ڈرایا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے۔ انذار ڈرانے کو کہتے ہیں، خبردار کرنے کو کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں انذار ایسا ڈرانا نہیں جیسے بسا اوقات کوئی آدمی راستے میں چھپ جائے، آپ گزریں اور آپ کو ڈرائے، وہ ڈرانا مراد نہیں۔ ایسا ڈرانا جو شفقت پر مبنی ہو، محبت پر مبنی ہو، آگے والے شخص کے درد پر مبنی ہو، اس ڈرانے کو کہتے ہیں انذار۔ چونکہ یہ لوگ کس چیز سے منہ موڑے ہوئے ہیں؟ یہ اس بات سے منہ موڑے ہوئے ہیں کہ دنیا بس آئے ہوئے ہیں، اس ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں ہونا۔ یہ جو قرآن ہے ان کا اپنا بنایا ہوا ہے، اس سے بھی انہیں ڈرایا جا رہا ہے، قرآن سے منہ موڑ رہے ہیں ڈرایا جا رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ رہے ہیں انہیں ڈرایا جا رہا ہے، قیامت کے عقیدے سے منہ موڑ رہے ہیں انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سب کے باوجود اَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جن اوروں کو تم پکارتے ہو مجھے بتاؤ، ماذا خلقوا من الارض، آسمانوں کو، اس کی مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، زمین کی مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، ان کے درمیانی مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا۔ جو پیدا کرنے والا ہے وہی معبود برحق کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ اب تم اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے سامنے سر جھکاتے ہو، اوروں سے مانگتے ہو، تم بتاؤ، یہ تو اللہ کی تخلیق ہے نا، انہوں نے کیا چیز پیدا کی؟ آسمانوں میں کچھ پیدا کیا ہو یا زمین میں کچھ پیدا کیا ہو یا ان کی آسمان بنانے میں اللہ کے ساتھ شراکت داری و حصہ ہو؟ اچھا تم اگر کہتے ہو کہ انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے تو پھر اس بات پر پہلی نازل ہونے والی کتابوں میں سے کوئی کتاب ہی لا کے دکھا دو، کیونکہ دلیل جو ہے یہاں 3 دلائل کو ذکر کیا گیا۔ ایک ہوتی دلیل عقلی، عقل یعنی عقل تمہاری کہے کہ یہ چیزیں تمہارے معبودوں نے جن کو تم مانتے ہو اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے بنائی، تو عقل تو اس کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ جو نظر آ رہا ہے دنیا میں سوائے دہریوں کے جو چھوٹا سا ایک طبقہ ہے، ساری کائنات کے لوگ خواہ کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، سب کا نظریہ یہ ہے کائنات کا خالق تنہا اللہ۔ تو فرمایا عقلی دلیل تو تمہارے پاس ہے کوئی نہیں، اب نقلی دلیل لے آؤ، پہلی نازل ہونے والی کتابوں میں سے کوئی کتاب ہی پیش کر دو، ہو سکتا ہے تم نے پڑھا ہو کہیں، اب وہ کتاب بھی کوئی نہیں۔ او اثارۃ من علم، یا کوئی علمی
بات، علمی نشانی، علمی قول وہ پیش کر دو۔ اثارہ بقیہ چیز اور بات کو کہتے ہیں، نشانی کو بھی کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہاں یہ ہے کہ پہلے انبیاء میں، نیک لوگوں میں کسی کا قول ہی پیش کر دو کہ جس نے کہا ہو جی یہ زمین کے درخت فلاں بت نے بنائے، فلاں نے بنائے، آسمان کے ستارے فلاں نے بنائے، تو ایسی بھی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ان کنتم صادقین، اگر ہے تو لے کے آؤ۔